عرض کی پانی تو نہیں ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، وضو کا بھی مسئلہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں برتن پیش کیا گیا، پیالہ تھا یا وہ مٹی کا لوٹا تھا، جو بھی تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ، یہ جو برکت ہوتی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مبارک ہاتھ آپ نے اس میں ڈالا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ پوچھا بھی وہ کتنا پانی تھا، تو صحابہ کہتے ہیں اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو وہ ہمیں کافی ہوتا، لیکن اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ 1500 صحابہ اکرام کو پانی پینے کے لیے بھی کفایت کر گیا، وضو کے لیے بھی کفایت کر گیا، جامع یعنی دیگر معاملات کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک شرعی مسئلہ ہے، پانی تو ہمارے جسم سے بھی نکلتا ہے، آیا کہ جو ہمارے جسم سے پانی نکلتا ہے اس کا پینا جائز ہے؟ کیا اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے پسینے کو اگر جمع کیا جائے تو کیا وہ وضو کے لیے درست ہے، پینے کے لیے درست ہے؟ نہیں۔ جو پسینہ ہوتا ہے یہ مائع مستعمل ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا، غسل نہیں ہو سکتا، یہ پینے کے لائق نہیں ہے پانی۔ البتہ اس کو پلید اور نجس بھی نہیں کہیں گے، کپڑوں کو لگے کپڑے کون سا ناپاک ہوتے ہیں، لیکن یہ مزید آگے کسی چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن کمال ہے حضور علیہ السلام کی ذات، آپ کے مبارک جسم سے ہی پانی نکلا ہے، وہ پینے کے لیے بھی درست تھا اور وضو کے لیے بھی وہ درست تھا، ہر معاملات کے لیے وہ پاک تھا اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ تو پتہ چلا برکت بھی سرکار علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کی خصوصیات ایسی ہیں جو منفرد ہیں کہ کوئی بھی امتی کسی مسجد میں بھی اپنے آقا علیہ السلام کی مثل کسی اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انفرادی شان نبی پاک علیہ السلام کی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام، مسلم شریف کے اندر ہے حدیث پاک کہ کھانے کے اندر کمی واقع ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لاؤ۔ ایک دسترخوان بچھایا، کچھ جو ایک مٹھی جو لے کر آ رہا ہے، کچھ روٹی